اللہ نے 1,24,000 نبی، 12 امام، یہ سب کے سب مرد قرار دیے نا. تھوڑی سی گردن ہلائیے، یہ سب مرد ہے نا. اتنے مردوں میں اللہ نے 4 بیویوں کو کافی جانا. حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ. ان 4 بیویوں کو اللہ نے کافی جانا. حضرت مریم، اللہ نے ان چند بیویوں کو کافی جانا. مگر ان سب بیویوں میں جو اسوہ کامل بیوی ہے وہ جناب زہرا ہے. اس لیے کہ خاتون کے 4 روپ ہیں، 4 کردار ہیں، 4 قلمدان ہیں، 4 اس کے کردار ہیں. خاتون تمہید زندگی کہلائے گی جسے بیٹی کہا جاتا ہے. خاتون اصل زندگی کہلائے گی جسے زوجہ کہا جاتا ہے. خاتون نتیجہ زندگی کہلائے گی جسے ماں کہا جاتا ہے. خاتون حسن زندگی کہلائے گی جسے بہن کہا جاتا ہے. ان 4 کے علاوہ اور کوئی کردار سامنے نہیں آتا. خاتون کے لیے یا تمہید زندگی بیٹی ہے. خاتون جب روپ بدلتی ہے تو اصل زندگی یعنی زوجہ ہے. خاتون جب کردار بدلتی ہے تو پھر نتیجہ زندگی یعنی ماں ہے. خاتون جب اپنا قلمدان تبدیل کرتی ہے تو حسن زندگی یعنی بہن ہے. ان ساری بیویوں میں جو آسمانی بیویاں ہیں، جنت جن کی مشتاق ہے، جن کی تعریف قرآن مجید میں آئی ہے، ان ساری بیویوں میں کوئی نہ کوئی ایک قلمدان کم ہے. توجہ چاہوں گا، ہر بیوی میں کوئی نہ کوئی ایک قلمدان کم ہے. حضرت حوا اچھی بیٹی نہیں ہے. بیٹی کہاں ہے حضرت حوا؟ کس کی بیٹی ہے حضرت حوا؟ تمہید زندگی ان کے ہاں نہیں پائی جاتی. اچھی ماں بھی نہیں ہے، ورنہ بیٹا قاتل نہ ہوتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حضرت حوا کے ہاں 2 قلمدان ہیں ہی نہیں. حضرت مریم کے ہاں، حضرت مریم اصل زندگی نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی زوجہ ہی نہیں ہے. جو خاتون زوجہ نہ ہو وہ زوجاؤں کے لیے کیسے نمونہ عمل بنے گی؟ تو وہاں ایک چیز ہے ہی نہیں جو نمونہ عمل قرار پائے. واحد ذات جناب زہرا کی ہے جو ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے. وہ بیٹیوں کے لیے ایسی نمونہ عمل کہ جو بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی ہو اور جس کے آنے پہ سرکار کھڑے ہو جاتے ہوں اور جسے دیکھ کر سرکار فرماتے ہوں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں. مجھے ہمت ملتی ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، مجھے حوصلہ ملتا ہے جب میں سیدہ کو دیکھتا ہوں. تمہید زندگی نبی کے لیے، اصل زندگی علی کے لیے، جس کی زوجہ فاطمہ ہو. میں توجہ چاہوں گا، لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ. اچھا، اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور فرمائیں. پہلے تو یہ طے کریں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ خانہ کعبہ میں آنا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی؟ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی وہاں ہے. منبر رسول پر بیٹھنا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. منبر رسول پر بیٹھنا یہ منبر کی فضیلت ہے یا علی کی؟ کیا ہوا بھائی، بات کرو نا. منبر رسول پر جو مولا علی بیٹھے، یہ مولا علی کا نبی کے منبر پہ بیٹھنا یہ منبر کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ ہاں، اتنی تو معرفت سب کو ہے نا. ایسے تھوڑی مولا علی کی فضیلت بنا دیں گے ممبر پہ بیٹھنا. مولا علی نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا تھا، ما ھذہ الاباد انا راکب کتف النبی. یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش میں بیٹھا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
ہاں یہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مولا علی کا خلیفہ ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا خلافت کی؟ خلافت. علی کی کیا فضیلت ہے کہ علی خلیفہ ہوئے؟ خلافت کو صاحب اور مالک اور وارث ملا ہے، یہ خلافت کی فضیلت ہے. مولا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ یہ مولا علی کی فضیلت ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے. جس کی فضیلت علی بن جائے وہ وجود فاطمہ زہرا کا وجود ہے. یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ جناب زہرا مولا علی کی زوجہ ہیں، اور فرمایا فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہوں گی. بھائی اس میں تو آپ کیا کہنے کب کہیں گے، اس میں تو کہیں اور سے تعریف آئے گی. اس پہ تو وہاں سے تعریف آئے گی. مولانا کبھی تو ہمارے لیے بھی بات کیا کریں. جی دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہوں گی نا. یہ واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. یہ میری عزت ہے کہ میں سیدہ کا شوہر ہوں. بنت محمد سکنا و عرسا. فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے وہ میری راحت جان ہے. جی اللہ اکبر. اچھا اس حدیث مبارکہ پر لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، وجہ الارض بول کر پوری زمین پر فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. بتا دیا مکہ مدینہ میں فاطمہ کو مت ڈھونڈنا. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے. ساری زمین پر. اچھا زمین پر اہل علم تشریف فرمائیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جو زمین پر خلیفہ بنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا خلیفہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ چاند پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ مریخ پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ زمین کے علاوہ اور جگہوں پر نہیں ہے. یہ جو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ زمین پر خلیفہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اور جگہوں پر وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. زمین دار الخلافہ ہے کائنات کے لیے. جو دار الخلافہ ہوتا ہے خلیفہ وہیں بیٹھتا ہے. حضرت آدم کا زمین پر خلیفہ بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جگہوں پر اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہے. یہ دار الخلافہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھنے والا پوری دنیا کو چلائے گا اللہ کی طرف. جب نبی نے فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا پوری زمین پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دار الخلافہ میں کوئی نہیں ہے تو اور کہاں ملے گا؟ ساری دنیا میں کہیں اور پوری زمین پر کہیں فاطمہ کے برابر وجود نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے آدم فمن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ. جی یہ بھی طے کر دیا کہ یہ مت سوچنا کہ پچھلے زمانوں میں تو بہت بار معتبر شخصیات گزری ہیں. اول سے لے کر آخر تک کائنات کے اندر، یعنی مکانی اعتبار سے بھی فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور زمانی اعتبار سے بھی فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ حضرت آدم کا تذکرہ کر کے زمانوں کو ختم کر دیا کہ کسی زمانے میں کوئی فاطمہ کے برابر نہیں تھا، اور زمین کو کہہ کر مکان کی قید سے نکال دیا کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کو فاطمہ کے برابر کوئی وجود مل سکے. ہر اعتبار سے سیدہ اس پوری کائنات میں یکتا نظر آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی